اب بچوں کا پروگرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں جسے آج سے 1400 سال پہلے اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن جب ہمارے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ساجد تو انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ عورت کا اس معاشرے میں کیا مقام ہے۔ آج اسی عنوان پر میں آپ مائیں ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بیٹیاں، ہم عزت ہے۔ کھیتوں سے کھلیانوں تک، چولہے سے ملوں مسینوں تک، جس راہ پہ ہمارے قدم پڑے ہر قدم کے نیچے عظمت ہے۔ ہم اس دنیا کی رونق ہے، ہم سے ہی یہ دنیا جنت ہے، ہم سے ہی یہ دنیا جنت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے میرے پروردگار، اگر آپ اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اسے انعام میں کیا عطا کرتے ہیں؟ میرے رب نے جواب دیا، میں اسے ایک بیٹی عطا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، اگر آپ اپنے بندے سے اور زیادہ خوش ہوتے ہیں تو اسے انعام میں کیا عطا کرتے ہیں؟ جواب آیا، میں اسے ایک اور بیٹی عطا کرتا ہوں۔ اور ان بیٹیوں کی بہترین پرورش کرنے پر اس شخص کو جنت کی بشارت دی گئی۔ سبحان اللہ۔ میں اپنی تقریر کا آغاز اس عظیم ہستی سے کرنا چاہوں گی جسے عورت کہتے ہیں۔ عین سے عالم انسانیت کی علم بردار عورت، واو سے وجود انسان کی بنیاد عورت، رے سے رانائی کائنات کی نشان عورت، اور تے سے تمہارے معاشرے کی پہچان عورت۔ اے عورت، جب تم اس دنیا میں آتی ہو تو ماں باپ کے لیے جنت کی دلیل بنتی ہو، بیوی کی صورت میں اطاعت سے خود جنتی ہو جاتی ہو، اور جب ماں کے اعلیٰ مقام تک پہنچتی ہو نا تو جنت خود بخود تمہارے قدموں میں ڈال دی جاتی ہے۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے۔ تم ہی ہو جو بہترین تربیت سے مرد کو معاشرے میں اس کا مقام، اس کی پہچان دلواتی ہو، اور وقت پڑنے پر اس کا دایاں بازو بن کر اس کے شانہ بشانہ چلتی ہو۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے۔ 14 صدیوں پہلے معاشرہ انسانیت نے ہمیں سر اٹھا کے جینے حق کا حق دیا۔ تم خدیجہ کے جیسی تاجر ہوئی، زینب کی صورت پیو پاڑی تھی، تم رفیدہ تھی تم جو طبیبہ بنی، اور صفیہ جو میدان جنگ میں دشمن کے خیمے اکھاڑتی۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے۔ اور آج بھی ہر میدان میں اپنا لوہا منواتی ہو، تم معلم بھی ہو، تم مسیحا بھی ہو، وکالت بھی کرتی منصف بھی ہو، اور سچ تو یہ ہے کہ ہر زمانے کی تم رگے جان ہو۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے۔ تم ہی مادر ملت، تم ہی عرفات، تم ہی مریم، تم ہی طاہرہ قاضی، اور تم ہی ہو ننھی زینب جو خود تو اس دنیا سے چلی گئی لیکن اس معاشرے میں ایک نئی روح پھونک گئی۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ساجد نعت پاک پیش کریں کہ نعت مصطفیٰ پڑھ کر کہ دل کو جگمگانا ہے، کہ نعت مصطفیٰ پڑھ کر، کہ نعت مصطفیٰ پڑھ کر دل کو جگمگانا ہے، اور اتحاد 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 ملت کا حوصلہ بڑھانا ہے، اور اتحاد اتحاد ملت کا حوصلہ بڑھانا ہے، کہ نعت مصطفیٰ پڑھ کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سبحان الله ما شاء الله. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ما شاء الله. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الله أكبر ما شاء الله. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. ما شاء الله جزاک اللہ. پڑھنا ثواب دیکھنا. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ افراتفری کا ماحول نہ بنائیں. آپ حضرات جو ہے کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، آپ حضرات آ کے بیٹھیں، علماء کرام کے بیان کو سنیں اور مستفید ہوں. آئیے دوستو، زیادہ وقت جو ہے نہ لیتے ہوئے سیدھے 4 مصرے آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرما لیں. ارشاد کہ ہمارے مدرسوں کا تم غلط پیغام مت دینا. بہت خوب ماشاءاللہ. ہمارے مدرسوں کا تم غلط پیغام مت دینا. ہمارے مدرسوں کا تم غلط پیغام مت دینا. کسی کو بھی یہاں تم نفرتوں کا چام مت دینا. کسی کو بھی یہاں تم نفرتوں کا چام مت دینا. اور یقیناً ہم نسی چاہے لہو سے ہند کو
अपने हमें आतन वादी का कभी इल्जाम मत देना हमें आतन वादी का कभी इल्जाम मत देना। यहाँ से एक मतला और दो चार शेर आपकी समातों के हवाले करके इंशाअल्लाह ज़हमत तमाम पढ़ता हूँ अदा करें। इरशाद है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। कि खुल्द के सामान की बातें करे बहुत खूब माशाअल्लाह। खुल्द के सामान की बातें करे खुल्द के सामान की बातें करे सुन्नतो कुरान की बातें करे सुन्नतो कुरान की बातें करे और तीन पत्थर जिसने बांधे पेट पे हम उसी सुल्तान की बातें करे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, की बातें करे उसी सुल्तान की बातें करे। और ये शेर बतौर खास मुलादा फरमाए इरशाद है, बहुत अच्छा। कि जो गया आया है पल में अर्श से कि जो गया आया है पल में अर्श से जो आया है पल में अर्श से रब के उस मेहमान की बातें करे माशाअल्लाह। रब के उस मेहमान की बातें करे रब के उस मेहमान की बातें करे। कि तिल्लतो कसरत का जब हो तज़किरा 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 अरे बद्र के मैदान बातें माशाअल्लाह, बहुत मैदान की बातें करे बद्र के मैदान की बातें करे। और एक शेर इन बच्चों के हवाले से बतौर खास मुलादा करें इरशाद है, के बहुत सामने बच्चों के अक्सर मोमिनों वाह। के सामने बच्चों के अक्सर मोमिनों सामने बच्चों के अक्सर मोमिनों के सामने बच्चों के अक्सर मोमिनों अरे खालिद सलमान की बातें करे खालिद सलमान की बातें बहुत खूब। सलमान की बातें करे। और एक शेर पढ़ता हूँ रमजान मुबारक आपकी जो है बहुत करीब है पढ़ता हूँ मुलादा करें कि तशनगी हमको तड़पाएगी फिर बेशक कि तशनगी हमको तड़पाएगी फिर तशनगी हमको तड़पाएगी फिर तशनगी हमको तड़पाएगी फिर मोमिनो रमजान की बातें करे मोमिनो रमजान की बातें करे मोमिनो रमजान की बातें करे। और ताज और दस्तार की जब बात हो बेशक, बहुत खूब माशाअल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह, सुभान कि अल्लाह। ताज और दस्तार की जब बात हो ताज और दस्तार की जब बात हो ताज और दस्तार की जब बात हो तो हाफिज़े कुरान की बात
قرآن کی باتیں کرے، حافظ قرآن کی باتیں کرے، اور نعمت رب کی کوئی جھٹلائے تو، نعمت رب کی کوئی جھٹلائے تو، نعمت رب کی کوئی جھٹلائے تو، سورہ رحمان کی باتیں، سورہ رحمان کی باتیں کرے، سورہ رحمان کی باتیں کرے، اور ایک شعر ملانا کریں ارشاد کہ ذکر ہو جب فاتحان ملک کا، کہ ذکر ہو جب فاتحان ملک کا، ذکر ہو جب فاتحان ملک کا، فاتح ایران کی باتیں کرے، فاتح ایران کی باتیں کرے، اور دست آقا دست عثماں ہو گیا، دست آقا دست عثماں ہو گیا، کہ دست آقا دست عثماں ہو گیا، بیعت رضوان کی باتیں کرے، بیعت رضوان کی باتیں کرے، بیعت رضوان کی باتیں کرے، خلد کے بہت خوب ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ہے عشق جس کو شافع روزے جزا کے ساتھ، محشور ہوگا حشر میں وہ مصطفیٰ کے ساتھ، صلو علیہ خالق اکبر نے خود کہا، لو نام مصطفیٰ۔ شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. حضرت صدر محترم حضرت مولانا سکندر علی صاحب دامت برکاتہم، معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، بہت دیر سے آپ حضرات بچوں اور بچیوں کے پروگرام کو سماعت فرما رہے تھے۔ اصل پروگرام تو ان بچوں اور بچیوں ہی کا تھا،
اور یہ ایک تعلیمی مظاہرہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے نونہالوں کے ان تعلیم کو، ان کی تربیت کو اور ان کے کمالات کو، ان کی خوبیوں کو جانیں۔ تو اصل چیز تو وہی تھی۔ آپ نے پروگرام سماعت فرمایا، میں نے بھی سنا، بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم و دائم رکھے اور اس کے فیض کو عام و تام فرمائے۔ بہت خوشی کا مقام ہے کہ مدرسے کا یہ جلسہ اور تعلیم بھی انتہائی اعلیٰ قسم کی، 1 سے لے کر 8 تک تعلیم، وہ بھی بڑی عمدہ تعلیم۔ بچوں نے ایسی ایسی تقریریں پیش کی ہیں کہ بڑے بڑے علماء ان تقریروں کو پیش کرنے سے بسا اوقات عاجز ہو جاتے ہیں۔ ایسے انداز میں انگریزی میں سوال و جواب کا پروگرام پیش کیا ہے جو اس مدرسے کی تعلیم اور اس کی تربیت کا مظہر ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مزید اضافہ اور ترقی نصیب فرمائے اور اساتذہ کی اور ملازمین کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ہندوستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو مٹانے کی سازش کی جا رہی ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کوئی باطل طاقت اسلام کے خلاف کوئی آواز نہ نکالے۔ کوئی موقع وہ نہیں چھوڑتے کہ اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کبھی مدرسوں کے تعلق سے، کبھی مسجدوں کے تعلق سے، کبھی نقاب کے تعلق سے، کبھی پوشاک کے تعلق سے، کبھی قرآن کے تعلق سے، کبھی نبی آخر الزمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکت کے تعلق سے، کبھی نبیوں کی جو بیویاں ہیں، خصوصاً ہمارے آقا کی بیویاں ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر رقیق قسم کے حملے، اور کبھی صحابہ کرام پر تبرہ، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آج کے دور میں روزانہ سنائی پڑتی ہیں۔ اور آپ اگر حالات کا جائزہ لیں، حالات پر غور، بڑے علماء نے، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے اپنے سجدوں کے نشانات سے، اپنے سجدوں کے اثرات سے اس زمین کو معمور کیا تھا، لیکن وہ زمانہ آیا کہ جب مدرسے ختم ہو گئے، مدرسوں کو ختم کر دیا گیا، ان کی تعلیمات پر پابندی عائد کر دی گئی، لوگ اسلام کو بھول گئے۔ قربان جائیے اپنے ہندوستان کے اکابر کو، خصوصاً اس ہندوستان کے معمار حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ جیالے ہیں ہندوستان کے جنہوں نے اس مرحال میں جب انگریزوں نے مسلمانوں کو چن چن کر پھانسیوں کے پھندے پر لٹکا دیا تھا، اور تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے دلی سے لے کر پیشاور تک کوئی پیڑ ایسا نہیں ملتا تھا جس پیڑ کے اوپر کسی عالم دین کو پھانسی نہ دی گئی ہو۔ اسلام کے اثرات اور داڑھیاں جن کے چہرے پر تھی انہیں چن چن کر پھانسی دی گئی تھی۔ 40,000 علماء کو شہید کر دیا گیا۔ مولانا قاسم نانوتوی اور ان کے رفقا نے جب یہ حال دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا اگر مسلمانوں کو اور اسلام کو زندہ رکھنا ہے اس ملک میں تو اس ملک میں مدرسوں کو قائم کرنا پڑے گا۔ چنانچہ 1867 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد قائم کی گئی۔ دارالعلوم دیوبند
صرف ایک مدرسہ نہیں تھا، اس نے اس مدرسے سے وہ جیالے پیدا کیے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں وہ رول ادا کیا ہے. خدا پاک کی قسم وہ رول کسی قوم کے پاس نہیں. اور یہاں نہیں، ہماری تاریخ اگر دیکھنی ہے، ہمارے علماء کے کردار کو اگر سمجھنا ہے، جائیے برٹش لائبریری میں، لندن کی لائبریری میں، وہاں وہ کتابیں ملیں گی آپ کو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اگر یہ بوریا پر بیٹھنے والے نہ ہوتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا. اور انہی جیالوں میں سے ایک جیالہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ، وہ جیالہ تھا. انگریز کہا کرتا تھا کہ شیخ الہند انگریز دشمنی میں اتنا آگے بڑھا ہوا ہے، اگر اس کو جلا دیا جائے اور جلانے کے بعد اس کی راکھ کو اکٹھا کیا جائے تب بھی انگریز دشمنی اس کی راکھ سے انگریز دشمنی کی بو آئے. تو کون تھے؟ ہمارے مدرسوں کے جیالے. آج ہمارے مدرسوں کے اوپر طرح طرح کے الزامات، طرح طرح کے رقیق قسم کے حملے. لیکن یہ بات سن لیجئے، ان مدرسوں کو آباد رکھنے میں ہمارا تو فائدہ ہے ہی، ان کا بھی فائدہ ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ قرآن کہتا ہے جب تک اللہ کا نور باقی رہے گا تب تک یہ دھرتی باقی رہے گی، یہ آسمان باقی رہے گا، یہ چاند سنہری روشنی دیتا رہے گا، یہ سورج زبردست شعاع کے ساتھ جگمگاتا رہے گا. کیوں؟ اللہ کا دین کا نظام باقی، اور کسی کے مٹانے سے نہیں مٹے گا. نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ان مدرسوں کو مٹانے والے خود مٹ گئے، اسلام کو برباد کرنے کا خواب دیکھنے والے خود تباہ ہو گئے. اسلام آج بھی زندہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لوگ چاہتے ہیں ایمان کے چراغ کو بجھا دے، اسلام کو مٹا دے، ہو نہیں سکتا. اسلام دنیا کے ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچ کر رہے گا. ہمارے آقا نے فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله تبارك وتعالى كلمة الاسلام بعز عزيز وبذل ذليل. کوئی کچا گھر ہو، کوئی پکا گھر ہو، کوئی پھوس کا گھر ہو، کوئی جھوپڑی ہو، ہر جھوپڑی کے اندر، پکے گھر کے اندر، کچے گھر کے اندر اسلام کا چراغ جل کر رہے گا. کوئی دنیا کی ہستی اس کو ختم نہیں کر سکتی. یہ مدرسے آباد ہیں، آباد رہیں گے. ان کو مٹانے والے خود بخود مٹ گئے. آپ دیکھیے کتنے مدرسے آپ کے علاقے میں جو ہمارے بھائی رمضان میں چندہ دیتے ہیں، انہیں معلوم ہوگا ہر سال ایک آدھ دو نئے مدرسے والے آتے ہیں. کیا مطلب نکلا؟ مدرسے جو پرانے وہ موجود ہیں اور آگے بھی لوگ نئے نئے تعلیم گاہیں اور نئی نئی دانشگاہیں کھول رہے ہیں. اور یاد رکھیے یہ مدرسے زندہ ہیں، آپ زندہ ہیں، آپ کی نسلیں زندہ ہیں. اور مدرسوں کے اوپر حملہ کرنے والوں نے بڑے حملے کیے. ہم سب کے استاد محترم، ہندوستان کی آبرو، دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین، ہندوستان کے امیر حضرت اقدس حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم، 80 سال کا بڈھا آدمی، 80 سال کراس کر گئے، وہ 85 سال کی عمر، 85 سال کا بڈھا آدمی آج وہ مدرسے کا آدمی ہے، لیکن دوڑ دوڑ کر اپنے مسلمانوں کی خدمت کر. مدرسوں کے خلاف پروپیگنڈا کیے گئے، اس کے خلاف مقدمہ لڑنے کے لیے وہی آگے بڑھتا.
مدرسے کے علماء آگے بڑھتے ہیں, جمعیت علماء ہند آگے بڑھتی. یہ اکابر کی جماعت. ہمارے مسلمانوں کے نقاب پر اعتراض کیا گیا. کون آیا میدان میں؟ مدرسے کے لوگ آئے. مقدمہ کس نے لڑا؟ جمعیت نے مقدمہ لڑا, مدرسے والوں نے مقدمات لڑے. آسام کے اندر 50 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو دیش سے, ملک سے باہر کیا جا رہا تھا. کون میدان میں آیا؟ کوئی سیاسی پارٹی نہیں آئی. آئے تو ہمارے علماء آئے. دارالعلوم دیوبند کا وہ استاد حدیث آیا, ہندوستان کی وہ آبرو, وہ میدان میں آتا ہے. اور 50 لاکھ مسلمانوں کو شہریت دلانے والا آسام کی کون ہے؟ وہ مدرسے کا پڑھا ہوا آدمی. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ آج سارا کام مدرسے والے کر رہے ہیں. تعلیم بھی دے رہے ہیں, تبلیغ بھی کر رہے ہیں, معاشرے کی اصلاح انہی کے ذمے. ہماری کتنی مستورات ہیں, کتنی ہماری بہنیں ہیں, آج کے زمانے میں آپ کو نہیں پتا. آپ ذرا غور کیجئے, غیروں کے پھندے میں پھنس کر ارتداد کے دامن میں جا بیٹھتی, مرتد ہو جا رہی. یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے. اس مدرسے کے فیض اور مدرسوں کے فیض کی برکت ہے کہ ان کے چہروں پر نقاب پڑا ہوا ہے, ان کے سروں پر اسکارف اور دوپٹے پڑے ہوئے ہیں. ورنہ آپ غور کیجئے, دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا جو آج کل کالج کا ماحول ہے, وہ مخلوط تعلیم, اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ہماری بہن بیٹیاں کالج کے ماحول میں جا کر, مخلوط تعلیم کے ماحول میں جا کر آج اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. اور غیروں نے سازش کے تحت ہماری بچیوں کو مرتد بنانے کے لیے باقاعدہ پوری پلاننگ کر رکھی. آپ کو حیرت ہوگی, بعض تنظیموں نے ایک ایک مسلمان بچی کو مرتد بنانے کے لیے, دین سے ہٹانے کے لیے, اپنے جال میں بسانے کے لیے, پھنسانے کے لیے ایک لڑکی پر 5 لاکھ روپے کا انعام رکھا. ایک لڑکی اگر مرتد ہو مسلمان, جس نوجوان نے اس کو مرتد بنایا ہے, اس کو 5 لاکھ روپے کا انعام مل رہا ہے. آج اس ارتداد کی آندھی میں کون کھڑا ہے آپ کی نسل کے لیے, آپ کی بچیوں کی حفاظت کے لیے, انہیں سمجھانے کے لیے کون کھڑا ہے؟ کوئی سیاسی جماعت؟ اگر ہے تو وہ علماء ہے جو آپ کو اس پر متوجہ اور متنبہ کر رہے ہیں, ورنہ کسی کو فکر نہیں. ہماری بہنیں وہ چاہتی ہیں ان کے جھانسے میں آ کر, اور جب تک ان کا جی چاہتا ہے وہ ان کو استعمال کرتے ہیں, اور استعمال کرنے کے بعد جب ان کا من اس سے بھر جاتا ہے, جیسے ہم گندے سامان, گندی چیزیں پھینکتے ہیں, ان کو پھینک دیتے ہیں یا مار ڈالتے ہیں. ابھی چند دنوں پہلے کانپور کا واقعہ, ایک لڑکی مرتد ہوئی, غیر کے چنگل میں آئی, اس عاشق نے اس کو اپنے جال میں پھنسایا, اس کو مرتد بنایا, دین سے بے دین کر دیا. اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا, جب اس کا اس سے جی بھر گیا, اس کو کاٹ کے ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنا کر فریج میں رکھ دیا. آج اس پر توجہ دلانے والا کون ہے؟ آج یہی مدرسے ہیں. ہمیں تو حکم ہے ہمارے اکابر کی جانب سے کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے. آج میں آپ سے کہتا ہوں میرے بھائیوں, ہمارے بعض ایسے بھی بھائی ہیں جو مدرسوں کے بارے میں آج کے زمانے میں ایسی زبانیں نکالتے ہیں, مدرسے میں خدمت کرنے والوں کے دل پہ تیر لگتا ہے, ان کا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے. میرے دوستو, اللہ کا شکر ہے, ٹیلنٹ میں, صلاحیت میں ہم آپ سے کم نہیں ہیں. ہم بھی چاہیں تو کہیں دکان کھول سکتے ہیں, یہ علماء بھی چاہیں کہیں بیٹھ کر تجارت کر سکتے ہیں, مگر نہیں, ہمیں اس بات کا لحاظ ہے, ہمیں اس بات کا پاس ہے. ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, ان العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں.
وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُعَرِّسُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. انبیاء نے روپے پیسے کا وارث نہیں بنایا. وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انہوں نے تو علم کا وارث بنایا ہے. لہذا ہم نے جو میراث حاصل کی ہے علم کی، ہمیں اسے پھیلانا. ہمیں افسوس ہوتا ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے مسلمانوں میں سے لوگ ہمارے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں اور ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں، طرح طرح کے تانے دیتے ہیں. ہمارے یہاں بھی لوگ کام کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم دکان نہیں کھول سکتے یا جو مدرسے والے دکان نہیں چلا سکتے. جس کے پاس اتنی صلاحیت موجود ہے کہ جو قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے، حدیث پاک کو سمجھ لے، قرآن کریم کا مطلب سمجھ لے، کیا وہ دنیاوی کام نہیں کر سکتا؟ بے شک کر سکتا ہے. لہذا اپنے علماء کی، اپنے قوم کے نوجوانوں کی حوصلہ شکنی تو نہ کریں لوگ، کم سے کم ان کے حوصلے کو پسپا تو نہ کرے. ورنہ کیا ہوگا اگر یہ مدرسے بند ہو گئے، انہیں بند کر دیا گیا، آپ کی نسلیں مرتد ہو جائیں گی. ان نسلوں کو بچانے والا کوئی نہیں ملے گا. آج اگر ہندوستان میں آپ کی نسلیں بچی ہوئی ہیں، اگر یہ نماز سے لگی ہوئی ہے، آپ کی بیٹیوں کی عزت محفوظ ہے، ان کی عصمت محفوظ ہے، تو آج ان مدرسوں کی دین اور ہمارے اکابر کی محنتیں شامل. ان محنتوں کی قدر کیجئے. میرے دوستو، آج آپ کے ضلع میں سینکڑوں مدرسے ہیں، اللہ کا شکر، سب دینی خدمات میں موجود ہیں اور سب کا ایک مشن ہے. کیا؟ قال اللہ قال الرسول، اللہ نے کیا فرمایا وہ سکھایا ہے، نبی نے کیا فرمایا وہ سکھانا ہے. یہ سارا کام مدرسے والے سکھاتے ہیں. اور بڑی خوشی کی بات ہے، اس مدرسوں میں بطور خاص انگریزی کی بھی تعلیم ہو رہی، ہندی کی بھی تعلیم ہو رہی. 8ویں تک باقاعدہ مانیتا پراپت ہے یہ، اور یہاں ساری تعلیم دی جاتی ہے. آپ کا بچہ یا آپ کی بچی یہاں پڑھے گی تو وہ جہاں ایک طرف انگریزی جانے گی، ہندی جانے گی، حساب جانے گی، قرآن کریم کی بھی جاننے والی ہوگی، حدیث پاک کو بھی جاننے والی ہوگی، اپنے نمازوں کو بھی جاننے والی ہوگی، اپنے بڑوں کا حق بھی جاننے والی ہوگی. آج آپ چلے جائیے، کالجوں میں کیا ہو رہا ہے، اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے. آپ یقین مانیے، ہمارے بہرائش میں 2 نکے پہ اسکول ہے، سر ناروٹ عیسائی مشنری کا اسکول ہے. وہاں مسلمان بچے بھی پڑھتے ہیں. روزانہ صبح وہاں پر جو دعا، جس کو پریئر کہتے ہیں، وہاں جو دعا پڑھائی جاتی ہے وہ شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گاڈ سے، یعنی جو عیسائی جس سے گاڈ کہتے ہیں، فادر کہتے، ان سے وہ کھڑے ہو کر مانگتے ہیں. یہ سارے حالات ان اسکولوں میں ہمارے بچوں کو دہریہ بنایا جا رہا ہے، ایمان سے بے ایمان کیا جا رہا ہے. اسی لیے ہمارے آقا نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے. وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، مگر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. غلطی کس کی ہے؟ غلطی ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہنوں کی. آج اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے چکر میں بچیوں کو نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. ماں باپ یہاں موجود ہیں اور بچے تو چھوڑیے، بچیاں، اکیلی بچی ہے جو کہاں رہ رہی، گوالیر میں رہ رہی ہے، کوٹا میں رہ رہی ہے، راجستھان میں رہ رہی ہے. کیا جواز بنتا ہے اس کا، آپ بتائیے. اسلام ایسی تعلیم و تربیت سے پناہ مانگتا ہے جس تعلیم و تربیت کے نتیجے میں عزتیں ختم ہو جائیں، عصمتیں لٹ جائیں. ایسی تعلیم و تربیت اسلام میں نہیں چاہیے. اسلام کو وہ تعلیم و تربیت بتاتا ہے جس تعلیم کے نتیجے میں عزت اور آبرو محفوظ رہے، آپ کا ایمان محفوظ رہے، آپ کا دین محفوظ رہے. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں حضرت مولانا سکندر صاحب دامت برکاتہم اور ان کے رفقا کو، ان کے اساتذہ کو بڑی جانفشانی کے ساتھ بڑا زبردست
علمی جو انہوں نے ماحول یہاں کریٹ کر رکھا ہے، پیدا کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے۔ اور آخری چند باتیں میں کہتا ہوں، جس شخصیت کا آپ کو انتظار ہے، جناب حافظ و قاری عبدالقدوس صاحب ہادی قاضی شہر کانپور، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، جمعیت علماء اتر پردیش کے نائب صدر ہیں۔ اور جمعیت علماء ہے کون؟ آپ سمجھیے، جمعیت علماء اکابر کی تنظیم ہے، ہمارے بڑوں کی تنظیم ہے، ہمارے اسلاف کی تنظیم ہے۔ کون تھے اس میں؟ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت مولانا سجاد قرت پوری، یہ سب بڑے بڑے علماء اس تنظیم سے وابستہ تھے۔ اس تنظیم نے کیا کیا؟ آج میں نے آپ کو بتایا، ہماری ساری مشکلات کے معاملے کو جو ان تک پیش کیا جاتا وہی اس پر توجہ دیتے۔ میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں۔ آپ کے یہاں مہسی میں فساد ہوا، آپ جانتے کتنا سخت فساد ہوا؟ کتنا سخت، کہاں پر اتنا سخت فساد ہوا، آپ جانتے ہیں۔ راتوں رات کیا سے کیا ہو گیا آپ کو پتا ہے۔ جمعیت علماء کے ذمہ داروں نے فوراً اس پر توجہ دی اور جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا انہوں نے۔ باقاعدہ لوگوں کے 25 سے 30 لوگوں کے گھروں کو بلڈوز کرنے کی باقاعدہ نوٹس آ گئی تھی۔ جمعیت علماء کے اکابر نے باقاعدہ یہ بات کہی، یہ ساری نوٹسیں بھیجو، ساری نوٹسیں دلی بھیجی گئیں۔ جمعیت علماء نے پورا ایک پینل بنایا اور اس پینل نے باقاعدہ سپریم کورٹ میں مقدمات دائر کی، اپیل کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا، اور بھی لوگ میدان میں تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان نوٹسوں پر اسٹے ملا اور بعد میں بلڈوز کرنے کی وہ چیزیں ختم ہو گئی۔ پھر مسئلہ یہ پیش آیا، پھر مسئلہ یہ پیش آیا کہ یہ لوگ جو ہمارے بھائی بے گھر ہو گئے، جن کے گھر جلا دیے گئے، جن بہنوں کے گھر کو پھونک دیا گیا، جلا دیا گیا، کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ اکابر نے، جمعیت علماء کے بڑوں نے حکم دیا، گھر گھر جا کر تفتیش کی گئی، تحقیق کی گئی۔ اللہ کا شکر ہے، ہم خدا وحدہ لا شریک لہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ سارا سروے کرنے کے بعد اکابر جمعیت علماء کی سرپرستی میں ہم نے تقریباً 88 لوگوں کو، 89 لوگوں کو امداد پہنچائی۔ 10-10 ہزار روپے ایک آدمی کو ہم لوگوں نے دیے۔ کہاں سے دیے؟ آپ ہی لوگوں سے وصول کیا، لوگوں نے پیسے دیے، جمعیت علماء کی محنت تھی۔ اور کھانے کا سامان نہیں تھا، بڑا سخت ماحول تھا، پرشاسن وہاں جانے نہیں دے رہا تھا، جان ہتھیلیوں پر رکھ کر وہاں گئے، کوئی جانے کو تیار نہیں تھا وہاں پر۔ جمعیت علماء کے افراد اور جمعیت علماء کے لوگ وہاں پر پہنچے، ہمیں وہاں پہنچنا ہے اور وہاں جا کر ان کو امداد تقسیم کرنی۔ ہماری بہنیں، ہمارے بھائی بھوکے مر رہے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے۔ ہم نے پیکٹیں بنوائی، کھانے کے سامان بنوائے اور وہ سامان لے جا کے وہاں پہنچایا۔ باقاعدہ پرشاسن نے ہماری مخالفت کی، لیکن نہیں، کہا گیا ہم اپنے بھائیوں کی مدد کرنے آئے، اور ان تک سارا سامان پہنچایا گیا۔ اللہ کا شکر ہے، سردی ہو، سخت سردی کا ماحول آیا، ان کے پاس جو ان کے ٹھیلے لگانے کے ٹھیلے تھے اس کو بھی ظالموں نے پھونک دیا تھا، جلا دیا تھا۔ ان ٹھیلوں کے لیے نئے نئے ٹھیلے بنوا کے ان کو دیے گئے، اور ان کے پاس گھروں میں اس طرح آگ لگا دی گئی کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں بچی تھی۔ کمبل جل گیا، لحاف جل گیا، ساری چیزیں ان کی پھونک دی۔ جمعیت علماء کے لوگوں نے محنت کی، اور اس محنت کے بعد ہر گھر میں کمبل پہنچائے گئے، ہر گھر میں غلہ پہنچایا گیا، کھانے پینے کے سامان پہنچائے گئے، ان کی رہائش کو دوبارہ شروع کرایا گیا۔
कारोबार के लिए पैसे दिए गए, ये सारा काम जमीयत उलमा ने किया, सारा काम। मेरे भाई, जमीयत उलमा हिंदुस्तान की वो तंजीम है, आज भी जो सारा मसला आ रहा है, जो सारी चीजें आ रही हैं, वो सारी चीजें अकाबिर जमीयत उलमा ही कर रहे हैं। और उसके लिए हमारे जो सदर हैं, हमारे जो अकाबिर हैं, हजरत मौलाना सैयद अरशद रशीदी दामत बरकातहुम, हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातहुम, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर ये पैगाम दे रखा है और हम सबको कह रखा है कि तुम उलमा हो, तुम्हारी जिंदगी के अंदर खल्क खुदा से मोहब्बत होनी चाहिए। उन पर कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, कोई तकलीफ आए, तुम्हारा खड़ा होना जरूरी है। और याद रखो, मन नफ़्फ़स अन मुमिनिन कुर्बतम मिन कुरबि दुनिया नफ़्फ़स अल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरबि यौमिल क़ियामा। अगर आज तुमने एक मुसलमान औरत, एक मुसलमान मर्द की परेशानी पर जख्म रखने के लिए, उसके जख्म पर मरहम लगाने के लिए तुमने कोशिश की, कल क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला तुम्हारी परेशानी को दूर करेगा। एक तरफ जहां हम पढ़ाते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम लोग इस खिदमत के लिए भी लगे रहते हैं, इसके लिए भी मेहनत करते हैं, इसके लिए भी मुजाहदा करते हैं, इसके लिए भी कोशिश करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यही जमीयत उलमा और उसकी खिदमत है, जिन खिदमत के लिए हिंदुस्तान की तमाम यूनिट है, हिंदुस्तान के तमाम जिले ये काम कर रहे हैं। आपका ये फखरपुर का इलाका, ये जमीयत उलमा के अराकीन से अब तक खाली था। हमने महसी ब्लॉक में जमीयत उलमा का एक यूनिट बनाया था, अल्लाह का शुक्र है फसाद से पहले ही बनाया था। हमें इतनी मदद मिली, उस महसी ब्लॉक के आदमियों ने जा जाकर घूम घूम कर सारे हालात मालूम किए, पूरी फहरिस्त बनाई, जिसकी बिना पर अल्लाह का शुक्र है मदद पहुंचाना हमारे लिए बड़ा आसान हुआ। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ये इलाका है, ये फखरपुर का इलाका, इस इलाके में अभी तक कोई ऐसी यूनिट नहीं बनी है जो हमारे बड़ों तक यहाँ की परेशानियां पहुंचा सके। कोई काम आपका नहीं, फकत इतना काम है कि जो हमारे लोग किसी मामले में परेशान हो, उनकी आवाज आप बुलंद कर दें। खुद अगर वो काम न कर पाए, उनकी आवाज को वहां तक पहुंचा दें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको यहाँ भी फायदा मिलेगा और कल क़यामत के मैदान में इंशाअल्लाह आपको वो फायदा मिलेगा जिसकी बिना पर आपको इंशाअल्लाह जन्नत नसीब होगी। हदीस शरीफ में हमारे आका ने फरमाया, जन्नत में ऐसे लोग भी जाएंगे जिनको आपने एक घूंट पानी पिला दिया। हदीस शरीफ में आता है कि लोग लाइन में लगे होंगे, जहन्नमी लाइन में लगे होंगे, जन्नती जा रहे होंगे। एक जन्नत में आदमी जा रहा होगा, उधर एक जहन्नमी आदमी खड़ा होगा, वो उसको रोकेगा, कहेगा तुमने हमें पहचाना? कहा नहीं पहचाना। अच्छा नहीं पहचाना? नहीं पहचाना। मैं वो आदमी हूं जिसने तुमको वुजू के लिए पानी दिया था, मैं वो आदमी हूं जिसने तुमको पानी के प्यास पर पानी पिलाया था, शरबत मिलाया था। जरा मेरी भी सिफारिश कर दो अल्लाह के बारगाह में, कम से कम हम भी तो बख्श दिए जाए। हदीस शरीफ में आता है वो सिफारिश करेगा, उसकी सिफारिश की बिना पर अल्लाह तबारक व तआला उसको भी जन्नत में दाखिल कर देंगे। ये सारे फायदे हमारे और आपके हैं। यही पैगाम है जमीयत उलमा का और हिंदुस्तान के मदारिस का यही पैगाम है। और इसको याद रखिए कि जब तक आपके इस हिंदुस्तान में ये मदरसे बाकी हैं, ये तंजीमें बाकी हैं, इंशाअल्लाह आपका वजूद मजबूती से कायम रहेगा, आप जमा रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी और आप हजरात को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे आलिम नौजवान कौम। नहरी है दिल्ली, सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर से खामोश गहरी है दिल्ली, सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर से खामोश
سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی سمندر سے خاموش گہری ہے دلی تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی سمندر سے خاموش گہری ہے دلی ماشاءاللہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے تڑپ کر کیے ماں کہہ رہی ہے یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے تڑپ کر کیے ماں کہہ رہی ہے نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی سمندر سے خاموش گہری ہے دلی یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے تڑپ کر کیے ماں کہہ رہی ہے نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا کہ اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں کہ اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں وہی ہے بڑھاپے کا میرا سہارا وہی ہے بڑھاپے کا میرا سہارا وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں وہی ہے میری زندگی کی کمائی وہی تو ہے صدیوں کا اعمال میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام بھائی میں مدرسہ غازیہ اتحاد ملت میں تعلیم حاصل کرتا ہوں یہ بتائیے ہمارے ملک کا کیا نام ہے ہمارے ملک کا نام ہندوستان اردو میں ہندوستان ہندی میں بھارت اور انگریزی میں انڈیا کہتے ہیں ہندوستان میں کل کتنے صوبے ہیں ہندوستان میں کل 28 صوبے اور 8 یونین علاقے ہیں ہندوستان کی راجدھانی کہاں ہے ہندوستان کی راجدھانی دلی ہے پورے ہندوستان میں کل کتنے ضلع ہیں پورے ہندوستان میں کل 792 ضلع اور 45 یونین علاقے ہندوستان کے وزیر اعظم کون ہے ہندوستان کے وزیر اعظم عالی جناب دامودر داس نریندر مودی صاحب ہیں ہندوستان کے وزیر داخلہ کا نام کیا ہے ہندوستان کے وزیر داخلہ کا نام امت شاہ ہے جناب راجناتھ سنگھ ہندوستان کے کیا ہے جناب راجناتھ سنگھ ہندوستان کے وزیر دفاع ہے ماشاءاللہ مجھے یہ سن کر بہت اچھا لگا آپ کو بہت اچھی جانکاری ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے آمین ثم آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب اس کے بعد عزیزہ محمد فیض Honorable teachers and my dear friend, fellow student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear audience, today the topic of my speech is the life prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a mercy for all creation. I am very excited to get a chance to share a few words about Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his great message to the world. Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the very best role model for all humankind. Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the last messenger of Allah. He was born in Makkah in the years of 570. His father Abdullah died before he was born, and mother also died when he only 6 years old. He was an orphan. He blind to a poor but respectable family of the Qurayshi tribe. During that period, Arabian were fighting each other, landlady and liquor. Within 23 years, the Quran, he put the regulation among the Arabians and become them purified person. It was the revelation in dear friend Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is apna perfect. Islam is a very important religion all over the world. Islam was originated in Saudi Arabia around the 7th century. The people who follow Islam, now as Muslim, the secret scripture of the Islam is the Quran. Everything will be okay, might be not now, but soon inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. हमारे इस गए गुजरे इलाके में उस शख्सियत का यहाँ वरूद होगा, हम उसके लिए बहुत ही मशकूर और ममनून हैं। आपकी आमद के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी उम्र को दराज फरमाए, आपका साया हम लोगों के ऊपर बाकी रखे, बल्कि सारे मुसलमानों के लिए आपका साया हमेशा हमेश के लिए बाकी रखे। मदरसे का जहाँ तक ताल्लुक़ है, यह मदरसा 18 जनवरी सन 1986 में कायम हुआ था। लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हज़रत क़ारी सिद्दीक़ साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैह का आना हुआ मदरसे के इब्तिदाई हालात में। आपने मुआयने में तहरीर फरमाया, मदरसा चंद दिनों का है लेकिन इसके आसार बहुत अच्छे हैं। अभी चंद दिन हुए, इतनी तरक्की की है, इंशाअल्लाह आगे बहुत तरक्की की उम्मीद है। ये अल्फाज हजरत के थे। बहरहाल मदरसा चलता रहा, कामयाबी से हम किनार रहा। कुछ हुफ़ाज़ यहाँ से फारिग होके गए अल्हम्दुलिल्लाह शुरू ही में। उसके बाद बीच में कुछ हालात आए जिसकी वजह से मदरसे में थोड़ी तनज़्ज़ुली आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो सब हालात गुजर गए। 2 साल से माशाअल्लाह अभी बच्चों का जो प्रोग्राम आपके सामने हुआ आपने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब काम जो है इस वक्त तालीम हो रही है। अभी आपको मालूम हुआ कि केजी से लेकर के 8वें दर्जे तक की तालीम, दर्जे हश्तम तक की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब। उसी के साथ में शोबे हिफ्ज़ में जो है बच्चे बाहर के रहने वाले बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इकामा सब कायम है। लेकिन इन तमाम आगे भी इंशाअल्लाह इसको बढ़ाने की तमन्ना है। ये मदरसा हमारा कम से कम जो है हाई स्कूल तक फिलहाल हो जाए और दर्जे हिफ्ज़ और दर्जे शोबे फारसी ये आइंदा इंशाअल्लाह अगले साल से कायम करने का इरादा है। जाहिर है उसके लिए बहुत ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत है। मदरसा हमारा माली एतबार से बहुत कमज़ोर है। हमारे पास ये मौजूदा इमारतें जो आप देख रहे हैं, ये इमारत है, ये दक्षिण साइड की इमारत काफ़ी पुरानी हो चुकी है और ज़रूरत के लिहाज से इसको दोबारा बनने के लायक ये हो चुकी है। और आइंदा के अज़ाइम हमारे जो है तकरीबन लाख में नहीं बल्कि करोड़ में हमारे सारे मंसूबे, तालीम का निज़ाम, दर्जे फारसी का निज़ाम, आलिमत का निज़ाम और आगे दर्जे हिफ्ज़, शोबे हिफ्ज़ का निज़ाम, ये सब बढ़ाने के लिए हमें काफ़ी इमारत की ज़रूरत है। बच्चों के रहने के लिए, तालीम गाहों के लिए और इसी तरीके से मतबक के लिए और दारुल इकामा के लिए ये सब ज़रूरियात हैं जिनकी हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। बहरहाल जो कुछ है जो हजरात ताउन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इलाके के लोग, हमारे गांव के लोग ख़ास तौर से और बाहर के भी लोग माशाअल्लाह ताउन कर रहे हैं। दिलचस्पी है और दिलचस्पी के साथ हमारी नुसरत कर रहे हैं। अब आइंदा के जो हमारे आज़ाइम है कि हम अपने आज़ाइम में कामयाब हो जाए, हमारी जो है मदरसा आगे तरक्की करे और हालात से हम लड़ाई कर सकें,
حالات سے ہم جو ہے پورا جو ہے پوری جو حالات ہمارے اوپر چل رہے ہیں اس وقت ان حالات سے ہم پورے طریقے سے ہم کامیاب ہوں، یہ ہمارے عزائم ہے۔ آپ حضرات سے تعاون کی درخواست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے درخواست گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان تمام عزائم میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد ابھی ہمارے خصوصی مہمان آپ کے سامنے مخاطب ہوں گے، ان سے آپ بات سنیں گے، جو ہے جمعیت علماء کی کارگزاری، جمعیت علماء کیا ہے، وہ سب انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اردو میں گرامی قدر محسن و کرم فرما آبروئے ضلع بہرائچ حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب قاسمی کا بہت تفصیلی خطاب ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اس دنیا میں آنے کا مشن بنیادی طور پر دو چیزیں تھیں، ایک تو دعوت اللہ اور دوسرے نمبر پر خدمت خلق۔ خدمت خلق کا جذبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اعلان نبوت سے پہلے سے تھا۔ بے شمار واقعات ہیں اس سلسلے میں، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ جب سب سے پہلی وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے تو آپ گھر تشریف لائے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو جو تسلی دی ہے، آپ جب گھبرائے ہوئے تھے تو آپ کو تسلی کن الفاظ میں دی ہے؟ کلا واللہ انک لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ۔ ہرگز نہیں میرے سرتاج، آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ کو کبھی اللہ رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آپ جس کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہوتا کما کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان حادثے کا شکار ہو جائے تو آپ بڑھ چڑھ کر اس کا تعاون کرتے ہیں۔ الحمدللہ روز اول سے ہی جمعیت علماء ہند کا یہی مشن رہا ہے کہ بغیر کسی مذہب و مسلک کی تفریق کے کہیں بھی کوئی حادثے کا شکار ہو جائے، کوئی کسی پریشانی کا شکار ہو جائے تو جمعیت آگے بڑھ کر اس کا تعاون کرتی ہے۔ آپ نے کتنے فسادات دیکھے ہوں گے جو بے قصور اور بے گناہ لوگ جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے تھے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم، آپ سے پہلے حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ، اور آپ سے پہلے دیگر بزرگان دین کی جو خدمات رہی ہیں ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، ہر مشکل موڑ پر لوگوں کی توجہ کا مرکز اس وقت ایک ایسی تنظیم ہے جس کو ہم جمعیت علماء ہند کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہم لاکھ برائی کریں، لاکھ اس کے اوپر کیچڑ اچھالیں، لیکن جہاں کہیں کوئی مشکل مسئلہ آتا ہے، حالات مخالف ہوتے ہیں، تو جمعیت علماء کی رہنمائی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے۔ اسی کے رہنمائی میں ہمارا ہندوستان بھی آگے بڑھتا ہے اور یہاں کے مسلمان بھی امن و سکون کے ساتھ آگے کی زندگی طے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، 100 سال سے زیادہ کی تاریخ جمعیت علماء کی قربانیوں کے اوپر مشتمل ہے، جنہوں نے پھانسی کے پھندے بھی چومے ہیں اس ملک کو بچانے کے لیے، ملک کے تحفظ کے لیے، اور موجودہ حالات میں ملک کے آئین، ملک کے قانون اور دستور کی حفاظت کے لیے جمعیت علماء جو جد و جہد کر رہی ہے، کوئی اور تنظیم ایسی محنت نہیں کر رہی ہے۔ جمعیت علماء اسی وجہ سے
100 साल से जायद हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इस्तेहकाम के साथ, बड़ी पुख्तगी के साथ अपने कदमों को जमाए हुए हैं। और ये जमीयत उलमा ही का कोई कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, वअम्मा मा यनफ़उ अन्नास फयमकुथु फिल अर्द, जो भी इंसानों के लिए नफा बख्श होगा, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई तंजीम हो, जो भी इंसानियत के लिए फायदेमंद होगा, खालिस मुसलमानों की बात नहीं की गई, जो इंसानियत के लिए फायदेमंद होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जमीन के अंदर ठहरने का मौका अता करेंगे। जमीन में अल्लाह करार अता फरमाएंगे, वो ठहरेगा, रुकेगा, उसके कदम मजबूत होंगे। मेरे भाइयों, उसी तहरीक से वाबस्ता उत्तर प्रदेश की एक अजीम शख्सियत हजरत हाफिज अब्दुल कुद्दूस साहब हादी दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो उत्तर प्रदेश की जमीयत उलमा के नायब सदर भी हैं और शहर कानपुर के काजी हैं। अभी आप चंद मिनटों के लिए मदरसा जलीलिया फुरकानिया जरवल में आपका बैठना हुआ, आपने इतनी मुफीद और कीमती बातों की तरफ तवज्जो दिलाई है। मेरे भाइयों, मौजूदा हालात के एतबार से मैं आपके और हजरत वाला के दरमियान ज्यादा देर तक हाइल नहीं होना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं बगैर किसी ताखीर के आपकी मुलाकात कराऊं जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के नायब सदर काजी शहर कानपुर हजरत हाफिज कारी अब्दुल कुद्दूस साहब हादी दामत बरकातुहुमुल आलिया से। मैं हजरत वाला से बसत आदाब व तस्लीमात दरख्वास्त करता हूं कि हजरत वाला हम सबको अपने मुफीद कलिमात से नवाजे। व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान गिरामी, काफ़ी देर से आप हजरात वाज़ व नसीहत के प्रोग्राम में शिरकत किए हुए हैं और तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए और धूप भी काफ़ी हो चुकी है शिद्दत की। औरतें, बच्चे, बच्चियाँ, इतना बड़ा मुजाहिदा किया इन लोगों ने, आप हजरात ने। काफ़ी परेशान भी होंगे कि जल्दी प्रोग्राम ख़त्म हो, और काम की कीमती बातें भी काफ़ी हद तक उलमा की तरफ से आ चुकी हैं। ख़ास तौर से मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और अभी मुफ्ती महफूज साहब ने जो मुख्तसर सी गुफ्तगू की है वही बहुत काफ़ी है। लेकिन फिर भी आप हजरात के सामने मैं हाजिर हुआ हूँ और दुआ कीजिए कि मैं इस मसनद का अहल नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप हजरात की मोहब्बत में, इन उलमा की मोहब्बत में बुलाया है, इस मसनद पे बैठाया है। अल्लाह कुछ ऐसी चीज़ें कहला दे जो हमारे और आपके लिए मुफीद हो और मग़फ़िरत का ज़रिया बने। जमीयत उलमा की बातचीत चल रही थी। जमीयत उलमा एक बहुत बड़ी जमात का नाम है। इस मुल्क के अंदर मुसलमानों के पास इससे बड़ा कोई सरमाया मौजूद नहीं है। बाकी जो भी तंजीमें हैं जो थोड़ा बहुत काम कर रही हैं, वरना डिब्बे सब खाली हैं। वाहिद तंजीम है पूरे मुल्क में, मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम है, सबसे बड़ी जमात है जो ये काम अंजाम दे रही है। उस तफसील में मुझे नहीं जाना, इसलिए मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब इस मौजू पर खासी गुफ्तगू कर चुके हैं।
لیکن ایک بات ضرور کہنا ہے کہ اس شاخ کو مضبوط کرنے کے لیے، پختہ بنانے کے لیے، تاکہ کام پھیل سکے، بڑھ سکے، کاموں میں استحکام پیدا ہو سکے، اس کے لیے ان حضرات نے فخر پور بلاک کی جو ہے کو منتخب کیا ہے، اس تحصیل کا انتخاب ہوا ہے، تاکہ ہر علاقے کا جب انتخاب ہو جاتا ہے تو ہر علاقے میں وہ افراد، وہ جماعت، وہ تنظیم، وہ لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں اور اس پہ کوشش جدوجہد کرتے ہیں اور نگاہ رکھتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو انتخاب ہوا ہے، مولانا نسیم صاحب قاسمی کو صدر بنایا ہے، مولانا نعمان صاحب کو نائب صدر، مولوی سعید الدین صاحب کو جنرل سیکریٹری، حافظ محمود احمد صاحب سیکریٹری، حافظ قاری رئیس احمد صاحب خزانچی، محمد ارشاد صاحب کو رکن۔ یہ فخر پور بلاک کا انتخاب ہے۔ ایسے ہی دوسرا انتخاب بھی ہے، تجوہ پور بلاک تحصیل میسی بہرائچ کا، مولانا انعام اللہ صاحب صدر، قاری عبدالکریم صاحب محتوی مدرسہ مفتاح العلوم برناپور نائب صدر، حافظ مقصود صاحب جنرل سیکریٹری، مولانا محمد اقبال قاسمی سیکریٹری، حافظ محمد شریف صاحب استاد مدرسہ مظہر العلوم نانپارہ، مولانا مطیع اللہ صاحب پردھان چیک خزانچی، حافظ عبدالعلیم جگنیا رکن، مولوی عبید الرحمن صاحب رکن۔ یہ انتخابات ہوئے ہیں، اس انتخاب کا میں نے اعلان کر دیا، باقی ہم اپنی بات شروع کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے آج دنیا کے جو حالات ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، پوری دنیا کے اندر اگر آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں تو جگہ جگہ مسلمان تعداد میں بہت ہیں، روپیہ ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے، طاقت ہے، اور جناب والا ممالک کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ملک بھی ہمارے پاس زیادہ ہیں، مگر ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی بھائی دنیا میں کہیں مارا جا رہا تو میرے اندر یہ جرت اور ہمت نہیں ہے کہ ہم اس کو بچا سکیں یا اس کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں۔ آج میرا دنیا کے اندر یہ حال ہے، تو پوری دنیا میں ہم اگر دیکھا جائے نگاہ اٹھا کر کے ہم ذلیل و رسوا ہیں۔ سب کچھ ہونے کے بعد میرے اندر نہ وہ جرت ہے نہ وہ طاقت ہے۔ اس کے لیے انسان کے اندر ایمانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہمارا جو ملک ہے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس کو سلامت رکھے۔ حالات میں تغیرات آ رہے ہیں، تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو فیصلے آ رہے ہیں بظاہر وہ ہمارے اور آپ کے خلاف آ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج یہ فیصلے ہمارے اور آپ کے خلاف آ رہے ہیں؟ 1400 برس، 1450 برس پہلے جو اللہ موجود تھا وہی اللہ آج بھی ہے۔ جو کلام اللہ رب العزت نے جو کلام الہی کو نازل کیا تھا وہ اللہ کا کلام آج بھی موجود ہے۔ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے احادیث نبویہ مجھے ملی تھی، یہ شریعت مطہرہ جو مجھے ملی ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ کل وہ مدد اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی جانب سے اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین، اولیاء، قطب، ابدال، سلف صالحین کے ساتھ رہی ہے، آج ہمارے ساتھ کیوں نہیں وہ مدد ہو رہی ہے اللہ کی؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ تو وہی ہے، اللہ تو وہی ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی آئی نہیں، پھر بدل کون گیا؟ تبدیلی کس میں آئی ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اندر تبدیلی آئی ہے، ہم بدل گئے ہیں، ہم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، اس کے نتیجے میں آج ہمارے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمارا ہم سے ناراض ہو رہا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم اس کو منانے کے بجائے ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے کہ ناراضگی میں اس کی اور اضافہ ہو جائے، ان کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج ہمارے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں
اس کا علاج ہمیں کرنا چاہیے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے علماء سے مل کر، اللہ والوں سے مل کر، بزرگوں سے مل کر اپنے اس کا حل نکالنا چاہیے، بجائے اس کا حل نکالنے کے ہم خود ہی فیصلے لینے لگتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر آج ہم ذلیل و رسوا ہے، آج ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن فیصلے اللہ کے ہمارے خلاف آ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور اس ملک کے اندر بھی جو فیصلے آ رہے ہیں وہ ہمارے خلاف آ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے دوریاں اختیار کی ہیں، ہم اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں، ہم اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے، اس کے نتیجے میں آج ہمارے فیصلے ہمارے خلاف آ رہے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، تو ہم کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، کتاب اللہ کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث نبویہ کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی۔ اگر ہم اس پر اپنی زندگی گزارنے کا ذہن بنائیں گے تو ہماری گاڑیاں آگے چل سکتی ہیں، ورنہ گاڑیاں چلیں گی نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جس درجہ گندگی پیدا ہو گئی ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آج بیٹا باپ کی ماننے کو تیار نہیں ہے، آج بیٹی ماں کی ماننے کو تیار نہیں ہے، آج پڑوسی میں اختلافات ہیں، آج گھر خاندان میں اختلاف ہے، آج جھگڑوں کے انبار ہیں، رشتہ داریوں میں رشتہ داروں کی پٹنی نہیں، نب نہیں رہی ہے، آپس میں گتھم گتھا الجھنے پیدا ہیں، مسائلوں کا انبار ہے۔ کیوں نہ ہو مسائلوں کا انبار؟ جب اللہ رب العزت کی احکامات کی ہم نے پابندی نہیں کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی پر ہم نے عمل نہیں کیا، فرائض واجبات سنتوں کی پابندی نہیں کی، ہم نے ان کو ناراض کیا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا گھر کیسے راضی رہ سکتا ہے؟ ہمارے بیٹے ہم سے کیسے راضی رہ سکتے ہیں؟ ہماری بیوی بچے ہم سے کیسے راضی رہ سکتے ہیں؟ ہمارا پڑوسی ہم سے کیسے راضی رہ سکتا ہے؟ اختلاف تو ہونا ہی ہے۔ یہ چیز تو اللہ رب العزت نے دین میں رکھی تھی، دین کے اندر۔ جب ہم فرائض واجبات و سنتوں کی پابندی کریں گے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کی پابندی کریں گے، تو ہمارا گھر خود ایک نمونہ ہوگا، ایک مثال ہوگا، اور وہ جب مثال بنے گا تو پڑوس میں اس کا اثر ہوگا، پڑوس میں اس کا فائدہ ہوگا، اس کے اثرات خاندان میں بھی نمایاں ہوں گے۔ تو دین کی برکت سے یہ جوڑ پیدا ہونا تھا، جو کہ ہم نے اس کو چھوڑ کر کے اپنے گھر کے اندر توڑ پیدا کر لیا۔ خاندان کا ہر فرد ناراض ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، بھائی بھائی کے حق کو مارے بیٹھا ہے، بھائی اپنی بہن کے حق کو مارے بیٹھا ہوا ہے، اس کے حق کو دبائے ہوئے ہے، اس کے زمین جائیداد کا حق اس کو نہیں دے رہا جو شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے۔ لیکن بہنیں خاموش ہیں لحاظاً ادباً کہ بھائی ہے، اگر ہم مانگیں گے حق کو تو ہمارا میکے مانا بھی بند ہو جائے گا۔ وہ بہنیں خاموش ہیں، اس لیے ہمارے لحاظ کر رہی، کہتی نظر انداز کر رہی، لیکن بھائی اپنے جو ہے حق پر قابض ہیں، ان کے حقوق کو دبائے بیٹھا ہوا ہے۔ جو طاقتور ہے ان کے حقوق کو دبائے بیٹھا ہوا ہے، بہنوں کے مال پہ بھی قبضہ، ان کی جائیداد پہ بھی قبضہ، چھوٹا بھائی جو کمزور ہے اس کے پر بھی قبضہ، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ ہمارے پاس آتے ہیں لوگ کہ صاحب ہمارا سمجھوتا کرا دیئے، فیصلہ کرا دیئے۔ جس بھائی کی نیت خراب ہے اور جو مالک بنا بیٹھا ہے، جائیداد پہ قبضے کیے ہوئے ہے، جب اس کو بلاؤ تو کیوں آئے گا؟ وہ اس کی تو نیت خراب ہے، وہ کہاں آئے گا؟ آئے گا تو وہی جس کی نیت صحیح ہے، تو بلاؤ تو جلدی آنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہم کو اپنی زندگی میں اسے سمجھنا پڑے گا۔ ہم جو اپنی زندگی میں پیار محبت کے پیمانے کو بنائے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا بہت اچھا ہے، یہ بڑا ہے، یہ پورے گھر کو سنبھال کے چلے گا اور یہ پورے گھر کو لے کے چلے گا، بعد میں وہی بیٹا یہ حرکت کر رہا ہے۔ آپ کیسے ایسی امید رکھتے ہیں؟ شریعت کا اصول طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں یہ بنانے والا جو طریقہ آپ نے بنا رکھا ہے یہ بگاڑنے والا ہے۔ آپ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں حصہ بانٹ کر دیجئے، جانے سے پہلے یہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا۔
اپنی زندگی میں وصیت کر دیجئے، سب کا نام کام نپٹا دیجئے، بات کے لیے کچھ بھی مت چھوڑیے، خدا کو جواب تو آپ کو دینا پڑے گا نا، غلطی تو وہ کر رہا ہے بعد میں، آپ نے کیوں نہیں کیا اپنی زندگی میں فیصلے؟ مانا کہ وراثت بنتی ہے بعد میں، لیکن فیصلے تو پہلے بھی لیے جا سکتے ہیں، آپ خود مالک ہیں، آپ زندہ ہیں، تاکہ ہماری کمزور اولاد کو ایسا نہ ہو کہ اس کو حق نہ ملے اور وہ مجبور ہو۔ معلوم ہوا کہ کمزور اولادیں ماری پھر رہی، ان کے حق مارے جا رہے ہیں، ان کو میسر نہیں ہو رہا، اور وہ ان کو کچھ میسر نہیں ہو رہا، پریشان ہے بری طریقے سے۔ یہ کمیاں ہیں ہمارے گھر کے اندر، اس کے نتیجے میں بعد میں کیا ہوتا؟ بھائی کے دشمن، گھر خاندان کے دشمن، کسی سے نہیں نپٹی، کسی سے نہیں پٹتی، ہم دشمنیاں پیدا کر کے جاتے ہیں۔ دشمنیاں ختم کرنا ہے تو سب اپنی زندگی میں حقوق کے مسئلے کو نپٹا دیجئے، بعد میں پھر دیکھیے محبتیں رہتی کہ نہیں رہتی، پھر اس خاندان میں محبتیں ملیں گی آپ کو۔ جب آپ یہ سب چھوڑ کے جائیں گے تو مسائل کھڑے ہوں گے، اپنی زندگی میں اس کا حل نکالیے۔ یہ حالات بنے ہوئے گھر کے، خاندان میں جھگڑا، بھائیوں میں جھگڑا، باپ بیٹے میں جھگڑا، ماں بیٹی میں جھگڑا، کہیں بھی نبھ نہیں رہی ہے، ساس بہوؤں میں جھگڑا کہیں بھی پٹ نہیں رہی ہے۔ دین ہمارے گھر سے نکل گیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھر میں اختلاف انتشار کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جنازہ ہمارے گھروں سے نکل رہا ہے، تو ہمارے گھر سے کیا نکلے گا؟ ہمیں کیا اولاد چاہنے والی ملے گی؟ اولاد محبت کرنے والی ملے گی؟ بچے بچیاں محبت کرنے والے ملیں گے؟ خاندان محبت کرنے والا ملے گا؟ کیا پڑوس محبت کرنے والا ملے گا؟ ہم نے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر کے زندگی گزاری، اس کے خلاف پوری زندگی ہماری گزر رہی ہے۔ تو یہ بدعمالیاں ہماری ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے سامنے مسائل ہیں، انبار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو بنیادی کمیاں ہیں، آج معاشرے میں جو گندگیاں اور بڑھ رہی ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ بچوں کی تعلیم پر توجہ ہے، ان کی تربیت پر توجہ نہیں ہے۔ بچوں کی تعلیم پر توجہ ہے، تربیت پر توجہ نہیں۔ بچے کو اٹھا کر کے میں نے کالج میں بھیج دیا، اسکول میں بھیج دیا، بچوں کو میں نے مولانا سکندر صاحب کے حوالے کر دیا۔ مولانا صاحب نے جو جد و جہد کی، کوشش کی، محنت کی، بچے کو پڑھایا لکھایا، جیسے 2 بچے حافظ بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم دی، اور تعلیم میں ان کو تراش کے تیار کیا، ایک اچھا حافظ بنا کر کے آپ کے حوالے کر دیا۔ اب بچہ یہاں سے فارغ ہو کر کے جب نکل رہا ہے 2 سال 4 سال 5 سال 3 سال میں آپ کو بنا کر کے دے دیا، تو یہ وہ ڈگری نہیں ہے جو دنیا میں ملتی ہے، ہائی اسکول انٹر بی اے کی ڈگری، یہ وہ ڈگری نہیں ہے۔ یہ ڈگری دنیا آخرت کے خیر کی ڈگری ہے، یہ ڈگری ہے قرآن کو ہمیشہ پڑھنے کی ڈگری ہے، قرآن کو موت تک یاد رکھنے کی ڈگری ہے، قرآن کو موت تک عمل کرنے کی ڈگری ہے، اور قرآن کے مطابق اپنے گھر اور خاندان کو لے چلنے کی ڈگری دی گئی، اخلاص و للہیت، زہد و تقوی کے ساتھ۔ یہ ساری چیزوں کی جو ڈگری دی جا رہی ہے وہ اس لیے دی جا رہی ہے، اس لیے نہیں دی جا رہی ہے کہ قرآن اٹھایا اور بالائے طاق رکھ دیا، اب تم پڑھ کے فارغ ہو گئے، چلو بھائی اب کھیتی کسانی کرو، چلو بھائی اب اپنا کام کرو، چلو یہاں جاؤ، چلو وہاں جاؤ، رات دن اس کو پھنسا دیا۔ والدین کو جو سر کا تاج دینے کا وعدہ اللہ رب العزت نے کیا ہے، جو بہترین قسم کا تاج جو والدین کو دیا جائے گا روز قیامت میں، تو جب ان کو پہنایا جائے گا تو وہ پوچھیں گے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں، تو بتایا جائے گا ان کو کہ یہ انبیاء نہیں ہیں، یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ ایسا تاج ان کو پہنایا جائے گا، لیکن اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک حافظ جب بن کے نکلا تو جب تک آپ زندہ ہیں اس بچے کو قرآن روز پڑھوائیں، اور کسی حافظ کو لگائیں وہ قرآن یاد کرے اور سنے، اور اگر نہیں ہو سکتا تو کم سے کم رمضان سے 2 سے 3 مہینہ پہلے اس کے استاد کے حوالے کر دیں کہ اس کا روز قرآن پارہ 2 پارہ سنیے، اور اس کے وہ تراویح ضرور سنوائیں۔ اگر وہ لڑکا تراویح سنا رہا ہے تو مان لو کہ قرآن کسی درجے میں بچا ہوا ہے، اور اگر اس لڑکے نے تراویح چھوڑ دی تو یاد رکھیے کہ اس کا قرآن جا رہا ہے، چھٹی کر رہا ہے، نکل رہا ہے اس کے سینے سے۔
اور یہ صرف وجہ کیا ہوتی؟ ہماری آپ کی غلطیوں کی وجہ سے اپنی حیثیت کو بدل لیا. اب دیکھنے سے دور سے لگتا ہے کہ کوئی دنیا دار لڑکا ہے یہ، اور جب مولانا سکندر صاحب کے پاس تھا دور سے دیکھنے میں لگتا تھا یہاں کا طالب علم ہے اور یہ کوئی مدرسے کا بچہ. اب جب حیثیت بدل گئی تو وہ دھیرے دھیرے وہ قرآن سے دور ہونے لگے گا، پھر وہ پڑھے گا نہیں، پھر آپ کی سنے گا نہیں، پھر وہ آپ کی مانے گا نہیں، اور پھر تراویح سنانے سے وہ بھاگے گا. اور جب تراویح سنانے سے بھاگے تو سمجھ لو کہ اس کا قرآن کچا اور کمزور ہو چکا ہے. آپ کو ہزار بہانے وہ بنا کے بتائے، ابا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابا چلے میں جانا ہے، ابا وہاں جانا ہے، ابا کاروبار بہت دیکھنا ہے، کاروبار میں مشغولی بہت ہے، چھٹی نہیں مل رہی، مگر یہ سمجھ لینا کہ اس کا قرآن جا رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا. آپ کہیے کہ مجھے نہیں چاہیے دولت، مجھے نہیں چاہیے پیسہ، مجھے نہیں چاہیے تیرا کاروبار، یہ رمضان میں جو تراویح سنانی اس کی تیاری کر، مجھے یہ چاہیے. میں نے تجھے حافظ اپنے لیے بنایا ہے، اپنی آخرت کے لیے بنایا کہ میں مر کے جاؤں تو میری مغفرت ہو سکے، اس لیے نہیں بنایا کہ تو دولت کما. لیکن آج 80% 70% بچے جو مدارس سے نکل رہے ہیں، مدارس کے لوگ بیٹھے ہیں، معافی چاہتا ہوں میں، معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مدارس کے طلبہ جو پڑھ کر کے حافظ ہو کے نکل رہے ہیں وہ زیادہ تر خراب ہو رہے ہیں. مدرسے میں جب تک تھے تو وہاں کی تعلیم تھی، وہاں کی تربیت تھی، وہاں کا نظام تھا، وہاں کا ایک سسٹم تھا اور چل رہا تھا. اب جب دنیا میں جب گئے تو وہاں کا سسٹم کچھ اور ہے. اب وہ دوسرے سسٹم میں جب چلے گئے تو اب وہ نہ حافظ صاحب سے ملتا، نہ قاری صاحب سے ملتا، نہ مولوی صاحب سے ملتا، نہ اپنے استاد سے ملتا، نہ مدرسے آتا، صرف اس لیے کہ اگر استاد سے ملیں گے تو وہ دیکھیں گے یہ کیا تم نے حال بنا رکھا ہے، تمہارے چہرے پہ داڑھی نہیں، تمہاری ٹوپی کرتا پاجامہ کہاں ہے، وہ ٹوک دیں گے. اس لیے وہ دیکھ کے بھاگنے لگا ہے. وہ جب دیکھتا ہے کہ حافظ جی کھڑے تو وہیں سے بھاگ جائے گا. مدرسے اس لیے نہیں آتا کہ استاد ٹوکیں گے، مولانا سکندر صاحب ٹوکیں گے کہ بھائی تم قرآن یاد کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو، تمہیں تراویح سنانی کہ نہیں سنانی، تمہیں کچھ جگہ ملی کہ نہیں ملی. تو اس کا جواب دینا پڑے گا، ان سے جھوٹ نہیں بول پائیں گے. ابا تو حافظ قرآن ہے نہیں، ابا کو بیوقوف بنانا آسان ہے، لیکن ان کے اپنے استاد کو اور مولانا کو بیوقوف بنانا مشکل ہے. تو یہ قرآن اب باقی رکھنے کی ذمہ داری آپ حضرات کی ہے. مولانا کا حق، مولانا کا کام ختم، مدرسے کی ذمہ داری ختم. اب اگر وہ لڑکا آپ کے پاس آ کر کے قرآن مقدس کو بھولتا ہے، قیامت کے دن آپ پکڑے جاؤ گے، آپ کی گرفت ہوگی، آپ کی پکڑ ہوگی، آپ بچ نہیں پائیں گے. اور بچہ قرآن مقدس بھول جائے گا، اور بھولنے کا گناہ نہ پڑھنے سے بھی بہت بڑا ہے، نہ حافظ بنانے سے بھی بہت بڑا ہے. حافظ قرآن قیامت کے دن رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، حافظ قرآن جب قیامت میں اٹھایا جائے گا تو اندھا اٹھایا جائے گا، اور پھر وہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمی، اے میرے رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا. وقت کنتو بصیرا، دنیا کے اندر میری بصارت تھی، میری آنکھیں تھے، میں دیکھتا تھا، چلتا تھا، پھرتا تھا، کھاتا تھا، گھومتا تھا، پھرتا تھا، سارے مشاغل میں آنکھوں کی روشنی میں اور بصارت و بصیرت میں پورا کرتا تھا. آج آپ نے مجھے اندھا اٹھا دیا. رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. قال کذالک، اللہ فرمائیں گے کہ ایسا ہی ہوگا. کیوں؟ اتت کا آیاتنا، اللہ رب العزت فرمائیں گے اتت کا آیاتنا، قرآن مقدس کا حافظ ہم اس بچے کو بناتے ہیں جس کا میں انتخاب کرتا ہوں کہ یہ حافظ بنے گا. میں نے انتخاب کر کے تجھے بھیجا تھا مدرسے میں مولانا سکندر صاحب کے وہاں پڑھنے کے لیے، اور میں نے تجھے حافظ قرآن بنایا، اور ایک ایک قرآن کی آیت کو میں نے تیرے سینے میں پرویا ہے، ایک ایک قرآن کی آیت کو تیرے سینے میں پرو دیا ہے تاکہ تجھے یاد ہو جائے. تجھے انشراح ہو گیا، تیرا قرآن یاد ہو گیا. میں نے ایک ایک قرآن تیرے سینے میں پرو کر کے قرآن کو یاد کرایا، بہترین حافظ بنایا. اتت کا آیاتنا فنسیتھا، بس تو نے اس کو بھلا دیا، تو نے اس کو یاد نہیں رکھا.
جب قرآن مقدس پڑھ کر کے آدمی بھلا دے گا، اتتک آیاتنا فنسیتا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن ہم نے تجھے بھلا دیا ہے۔ قیامت کے دن خدا کسی حافظ سے یہ کہے کہ ہم نے تجھے بھلا دیا ہے، کیا رہے گا اس کے پاس؟ ایسا حافظ مت بنائیے۔ اگر اپنی زندگی میں اس بچے کو حافظ بنا کے رکھو گے تو سر کا تاج تو ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو خالی یہ نہیں کہ مولانا نے بنا دیا ہو، مجھے کوئی حق نہیں ادا کرنا ہے، فری کا تاج مل جائے، فری کا ملنا نہیں کسی کو۔ رمضان آوے اس لڑکے پر بوجھ کم کر دو، گھر کا بوجھ، کاروبار کا بوجھ، دکان کا بوجھ، جتنے بھی ہیں سارے بوجھ 2 مہینے پہلے کم کر دو کہ بھیا سال میں 9 مہینے کمانا ہے، 3 مہینے تمہیں قرآن دیکھنا، 2 مہینے قرآن جو ہے استاد محترم کے پاس لگا دو، یہ روز سناؤ ان کو چل کر کے، اور اسے برابر پوچھتے رہو کتنا سنایا، قرآن یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، ٹھیک پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ جیسے بچہ کاروبار میں لگاتے ہو، اس سے خیریت پوچھتے ہو، کتنا کمایا، کیسا کاروبار چل رہا ہے، آمد ٹھیک ہے، پیسہ پھنس گیا تھا چھوٹا کہ نہیں چھوٹا، ایسے ہی قرآن کی بھی خیریت پوچھو۔ بالکل جاہل بن کے جینے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اللہ کی وہاں پکڑ ہو جائے گی۔ تاکہ اس بچے کا قرآن یاد رہے، قرآن پڑھے، قرآن یاد رکھے، اور قرآن کو محفوظ کر سکے، اور قرآن پر اس کی زندگی گزر سکے، اعمال صالح کی توفیق ہو سکے۔ اور جب اس کے پاس یہ چیزیں رہیں گی تو گھر میں بھی کچھ نہ کچھ باقی رہے گا، گھر میں بھی تبدیلی آئے گی۔ اور پھر کوئی معمولی بات ہے، جب اس کو آپ باقی رکھیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے، ارے بھائی ٹائم زیادہ ہو رہا، ایک نظام بنایا ہے کہ بچہ، ایک بات کہہ کے بات ختم کروں گا میں، بات کچھ کہنا تھا، بات کہیں چلی گئی، لیکن وہ ضرورت کو دیکھ کر کے بہت سی باتیں انشراح ہو جاتی کہ ایک حافظ قرآن قیامت کے دن گھر خاندان کا کوئی فرد جہنم میں جا رہا ہوگا تو حافظ قرآن کو اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا ہے، یہ حیثیت دی کہ 7 یا 10 ایسے وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اگر وہ کھڑے ہو کے سفارش کر دے گا، کھڑے ہو کر کے، تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ چچا کو کس طرح کے لیے حکم ہو گیا کہ ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے، ماموں کے لیے حکم ہو گیا ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے، بہن کے لیے حکم ہو گیا ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے، لیکن وہ حافظ قرآن کھڑا ہوگا، کہے گا اے پروردگار عالم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث آپ کی سنی ہم نے کہ ہم ایک حافظ قرآن اگر کسی جس ایسے شخص کی سفارش کرے جس پہ جہنم واجب ہو چکی ہے تو آپ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اسے معاف فرما دیں گے۔ یہ ہمارے چچا ہیں، یہ ہمارے ماموں ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہماری بہن ہیں، یہ ہماری خالہ ہیں، یہ ہماری دادی، ہم ان کی سفارش کرتے ہیں پروردگار عالم۔ اللہ کو حکم ہوگا کہ فرشتوں کو دیا گیا ہوگا ان کو جہنم میں پھینکو، اللہ رب العزت ترنت اس کو روکیں گے، اور بنایا آخرت کے لیے بنایا۔ اور بچوں کو وقتاً فوقتاً تربیت دو کہ ہم نے قرآن تم کو اپنی آخرت کے لیے پڑھایا ہے، تم مر جائیں کل تو ہم کو روزانہ پڑھ کے تمہیں بخشنا ہے، وقت ملے تو میری خبر پہ روز آ کر کے پارہ 2 پارہ پڑھو گے، اور نہیں وقت ملتا ہے تو گھر میں بیٹھ کر کے پارہ 2 پارہ روز پڑھ کے ہمیں بخشو گے، ہم خبر میں انتظار کریں گے تمہارا۔ یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے کرنے کی ہیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ میں نے بات کچھ شروع کی تھی، کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں کیا بات ہے کہ بات کو اللہ رب العزت نے جو ہے چینج کر دیا اور ہم اس رخ پر نہ چل کے اس رخ پر آ گئے۔ تو یہ وہ چیزیں جو ہمارے کرنے کی ہیں، وقت زیادہ ہو چکا ہے، باتیں دل و دماغ کے اندر ذہنوں میں بہت سی ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 2 بجنے والا ہے، آپ لوگ 9:30 بجے پروگرام میں شریک ہیں، اور دعا فرما دیں، دعا کر دیں، یا کوئی اور پروگرام ہے بھی جی دعا کر دیں، دعا کر لیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم یا اس کے مطالب یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔
اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع اے اللہ ہم سب بہت گنہگار خطاوار ہیں اللہ ہماری گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے پوری امت دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے اللہ اس کو ذلت اور رسوائی سے بچا لیجئے اس کو ہمت اور طاقت حوصلہ دے دے اللہ دین پر کھڑا کر دے ایمانی طاقت کو عطا فرما اے اللہ ایمانی قوت عطا فرما اے اللہ مدد فرما دیجئے خاص طور سے ہمارے اس ملک کے اندر اے اللہ جو حالات بنے ہیں وہ آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں اے اللہ آج ہر شخص امت کا پریشان حال ہے اپنی جان اپنی مال اپنی جائیداد اپنی زمین اپنا کارخانہ اپنی فیکٹری اپنا کھیت اے اللہ اپنی خانقاہ اپنے مدارس اپنے مساجد کو لے کر کے دہشت زدہ ہیں اے اللہ امت صرف آپ کی طرف دیکھتی ہے آپ کو جانتی ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مدد کر سکے سب کچھ آپ ہی ہیں اے اللہ جو آپ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہونا اے اللہ ایک پرندہ پر نہیں مار سکتا آپ کی مرضی کے بغیر ایک ہوا کا جھونکا نہیں آ سکتا آپ کی مرضی کے بغیر اے اللہ یہ دھوپ نہیں نکل سکتی یہ پیٹ میں کھانا نہیں جا سکتا ہم ایک قدم چل نہیں سکتے آپ کے بغیر اے اللہ یہ دواؤں میں شفا نہیں ہو سکتی آپ کے بغیر یہ چھری میں طاقت نہیں ہے آپ کے بغیر کہ کاٹ سکے سب کچھ تو آپ ہیں جو آپ چاہتے وہ ہوتا ہے جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اے اللہ ہمارے جان کی ہمارے مال کی ہماری عزت کی ہماری آبرو کی ہمارے بچوں کی ہماری بچیوں کی اے اللہ ہمارے جائیداد کی ہمارے فیکٹری کی ہمارے کارخانے کی ہمارے کھیتوں کی ہمارے مساجد کی ہمارے مدارس کی ہمارے مقابر کی اے اللہ حفاظت فرما دیجیے اے اللہ حفاظت فرما دیجیے اے اللہ ہمارے مدرسوں کی خاص طور سے حفاظت فرما دیجیے اے اللہ یہ وہ مدرسے ہیں جن کی وجہ سے آج ہماری شناخت برقرار ہے آج ہم داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ ٹوپی کے ساتھ جو آج ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ہمارے مدارس کا صدقہ ہے یہ ہمارے بزرگوں کا قائم کردہ جو قدم ہے اے اللہ ان کی جو ہے قبروں کو نور سے بھر دے اے اللہ جمعیت علماء ہند اور خاص طور سے دارالعلوم دیوبند ان دونوں کی 47 کے بعد سے جو قربانیاں ہیں اس کا نتیجہ ہے کہ گاؤں کھیڑے کھیڑوں میں اے اللہ مساجد میں مکاتب قائم ہیں اور جگہ جگہ مدارس قائم ہیں اے اللہ اس کی وجہ سے آج ہم اپنی شناخت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں آج ہمارا شعار برقرار ہے اے اللہ ان مدرسوں کی حفاظت فرما دیجئے بد نگاہی سے بچا لیجئے اے اللہ حفظ و امان میں لے لیجئے جو بھی لوگ اس پر نگاہ اٹھائیں اے اللہ اس کو آپ اپنے استر سے سمجھ لیجئے اے اللہ جو ضرورتیں ہیں مدرسوں کی ان کی مدد فرما دیجئے خاص طور سے یہ مدرسہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں تعلیم کی بہت زیادہ اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی اور تربیت کے ساتھ ساتھ تعمیر کی سب سے زیادہ ضرورت مجھے محسوس ہو رہی ہے اے اللہ مولانا سکندر صاحب ایک نیک صالح انسان ہے ان کا خاندان بھی نیک ہے ان کے پورے خاندان کو قبول فرما لیجئے اے اللہ ان کو اتنی ہمت اور طاقت دے دیجئے اس لائق بنا دیجئے اے اللہ کہ یہاں کی جو تعمیرات کی جو ضرورت ہے آسانی سے اس کو پورا کر سکیں اے اللہ ان کی مدد فرما دیجئے مزید جو ضرورتیں ہیں وہ ان کے علم میں ہیں اور آپ جانتے ہیں اے اللہ ان ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے اے اللہ مدد فرما دیجئے اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی جائز دعاؤں تمناؤں مرادوں کو پورا فرما جو ابھی 3-4 گھنٹے سے یہاں پر علماء کا خطاب چل رہا ہے جو باتیں بھی کہی گئی ہیں اے اللہ ان سب کو ہمیں جو انشراح فرما دیجئے اور ہمیں ان سب پہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی جائز دعاؤں تمناؤں مرادوں کو پورا فرما لیجئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری اس دعا کو قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ خود کو نمازی بنا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ ماشاءاللہ اب اس کے بعد عابدہ خاتون وہ آئیں اور انگلش میں جو نعت ہے اس کو پیش کریں Hello everyone, good morning. There are a lot of things I wish
I could be like a cricketer, hitting every ball for a six, or a pilot flying planes in the sky, or a diver down under the sea, or an engineer who everything can fix, or a doctor taking care of the sick, or an astronaut roving way up high, or a chef after who dishes your fingers. You will lick, but here comes mom with biscuit for milk, and at time, like always, I am glad I am me. माशाअल्लाह। इसके बाद मंतशा बेगम वो है नात पाक पेश करें। बहन आप किस मदरसे में तालीम हासिल करती हैं? बहन मैं मदरसा गाजी इत्तेहाद मिल्लत में तालीम हासिल करती हूँ। बहन आपके मदरसे में किस चीज की तालीम सिखाई जाती है? बहन मेरे मदरसे में दीनी और दुनियावी दोनों तालीम सिखाई जाती है। हम आपसे कुछ दीन मालूमात से कुछ सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप जवाब देंगी? जी बहन मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह। तुम्हें किसने पैदा किया? हमें और हमारे माँ बाप और आसमान और जमीन और तमाम मखलूकों को खुदा ताला ने पैदा किया। अल्लाह ताला ने दुनिया को किस चीज से पैदा किया? अपनी कुदरत